بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اینالائٹیکل اپروچ اور میں ہوں سرور جلال صدیقی۔ عمران خان کی حکومت تو ختم ہو گئی، لیکن بہت غیر معمولی مناظر پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں۔ رات کے 10 بجے سپریم کورٹ کھل گیا، سپریم کورٹ کے ججز آ گئے، الیکشن کمیشن آفس کھل گیا، اسلام آباد پولیس کی موومنٹ شروع ہو گئی، نیشنل اسمبلی کے باہر قیدیوں کو لے جانے والی وین آ کے کھڑی ہو گئی، اور دوسری چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی رہیں، ہوائی اڈوں پہ اسپیشل انسٹرکشنز، ہائی الرٹ وغیرہ وغیرہ۔ ان ساری باتوں کا احوال بتانے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ بیرونی سازش والا خط عمران خان نے دینے میں بہت دیر کر دی۔ یہ خط دے دیا گیا، بھیج دیا گیا عدالت کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور اسمبلی سیکریٹریٹ کو بھی، لیکن اس وقت جب عمران خان کی حکومت کے باقی رہنے کا کوئی اشارہ باقی نہیں رہا تھا۔ عمران خان کی اپنی حکومت باقی رہنے کا جواز تھا بیرونی سازش، اور اس بیرونی سازش کا جواز تھا یہ خط، لہذا عمران خان کو یہ خط بہت پہلے ہی سماعت کے لیے بھجوا دینا چاہیے تھا۔ ایک بات کا تذکرہ مزید کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ عمران خان نے اس بیرونی سازش والے خط کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے رکھا تھا، اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا موقف بھی دے دیا تھا، صحافیوں کو بھی اور برطانوی نشریاتی ادارے کو بھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس خط میں عدم اعتماد سے متعلق بیرونی سازش کا ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس خط کی کچھ اہم باتیں مزید کرنے سے پہلے میں چند جملوں میں وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ کس طرح عمران خان کی حکومت کو رخصت کرنا پڑا۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جب عدم اعتماد کی تحریک اپنی ووٹنگ کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی تو ڈپٹی اسپیکر نے اسے غیر ملکی سازش قرار دے کر مسترد کر دیا، اور اس کے چند لمحوں بعد ہی عمران خان ٹی وی پر آئے اور انہوں نے صدر کو ایڈوائز دی کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں، اور اس کے فقط 3.5 منٹ بعد صدر پاکستان نے اسمبلیاں تحلیل بھی کر دیں۔ یہ سارا کا سارا معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ سپریم کورٹ نے 3 اپریل سے سماعت شروع کی اور 7 اپریل کو یہ فیصلہ دیا کہ ڈپٹی اسپیکر کا اقدام غیر آئینی تھا اور اسمبلیاں بحال کی جاتی ہیں، اور ساتھ ہی یہ تاکید کی کہ 9 اپریل کو یعنی سیٹرڈے کو صبح 10:30 بجے عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائی جائے اور اسی اجلاس میں دوسرے وزیر اعظم کے لیے بھی انتخاب کیا جائے۔ جب اسمبلیاں بحال ہو گئیں تو عمران خان کے پاس یہ جواز بھی پیدا ہو گیا کہ وہ اپنی وفاقی کابینہ کا اجلاس بلا سکتے تھے، لہذا انہوں نے ایسا ہی کیا، اجلاس بلایا، اور اس بار پھر مشاورت ہوئی کہ اب عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے کیا کیا جائے۔ عمران خان نے اپنے وزراء سے کہا کہ ہماری حکومت کہیں نہیں جا رہی اور ہمارے پاس بہت سے آپشنز اور پلان موجود ہیں۔ اس عدم اعتماد کی ووٹنگ سے ایک دن پہلے فواد چودھری نے ARY پہ بات کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ عدم اعتماد کی ووٹنگ اسمبلی میں ایجنڈا نمبر 4 ہوگا، اور پہلے دوسرے تیسرے ایجنڈا پر ہی اتنی لمبی لمبی تقاریر ہوں گی کہ عدم اعتماد کی ووٹنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ یہ تھی وہ پلاننگ، اور ایسا ہی ہوا۔ ہفتے کے روز صبح سے لے کر شام تک حکومتی وزراء اور ارکان لمبی لمبی تقاریر کرتے رہے۔ اپوزیشن کو بھی موقع ملا، لیکن انہوں نے مختصر تقاریر کی اور ہر مرتبہ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ ووٹنگ نہ کروا کر توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں، لہذا عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائی جائے۔ دن گزر گیا اور افطار کے بعد یہ اجلاس دوبارہ شروع ہونا تھا، جو تاخیر کا شکار رہا۔ ایسے میں ملک میں ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ جو دن بھر کی ایک بے چینی تھی، جو دبی ہوئی تھی، اب وہ نکل کے باہر آنا شروع ہو گئی، کیونکہ سارا دن صرف پاکستان کے سارے ادارے اور سارے لوگ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی نظریں ہماری اسمبلی کے سیشن پر لگی ہوئی تھیں، اور رات گئے تک کچھ ممالک میں یہ چیزیں براہ راست دکھائی جاتی رہیں۔ شام کے بعد جب یہ تاخیر کا شکار رہا اور یہ بے چینی مزید بڑھتی گئی، ایک بے چینی کی فضا
بن گئی تو پھر ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کھل گیا، سپریم کورٹ کے ججز عدالت پہنچ گئے، الیکشن کمیشن کا آفس کھل گیا، انہوں نے اجلاس بلا لیا، قیدیوں کو لے کے جانے والی وین نیشنل اسمبلی کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی، اسلام آباد کی پولیس الرٹ ہو گئی، ان کی موومنٹ شروع ہو گئی، اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں ایک ہلچل سی دکھائی دینے لگی، ہوائی اڈوں پہ اسپیشل انسٹرکشنز دے دی گئیں، ہائی الرٹ ہو گیا، اپوزیشن اسی بیرونی سازش والے خط کو لے کے عدالت چلی گئی، اس کی سماعت بھی مقرر ہو گئی، عمران خان کا نام ECL میں ڈالنے کے حوالے سے بھی سماعت مقرر ہو گئی 11 تاریخ کے لیے۔ ایسے میں عمران خان نے ایک بار پھر صحافیوں کو طلب کیا اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ یہ بیرونی سازش ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے اس وقت یہ خط ڈیکوڈ کیا اور اس کو عدالت، اسٹیبلشمنٹ اور اسمبلی سیکریٹریٹ کو بھی بھجوا دیا۔ اسی دوران اور بھی کچھ باتیں سامنے آتی رہیں۔ کامران خان نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ آرمی چیف تبدیل کیا جا رہا ہے، حامد میر نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ عمران خان NRO مانگ رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں اگر شہباز شریف کے بجائے کسی چھوٹی پارٹی سے وزیر اعظم اگلا منتخب کیا جائے۔ ایک اور خبر یہ بھی آئی ایک چینل سے کہ عمران خان نے اس بات کی شیورٹی مانگی ہے کہ ان کے خلاف نیب کے کیسز نہیں بنائے جائیں گے تو وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ خبریں یہ گردش کر رہی تھیں کہ اس وقت سپریم کورٹ کا آنا اس بات کا اشارہ ہے کہ شاید وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا فیصلہ ابھی کے ابھی سنا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن اسی وقت کچھ ارکان کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے، اسلام آباد پولیس پہلے ہی حرکت میں آ چکی تھی، تو کچھ ارکان کو ابھی کے ابھی گرفتار کر کے جو اسمبلی کے باہر پریزنر وین موجود ہے ان میں ڈال کے لے جایا جا سکتا ہے۔ ایسے میں عمران خان نے خود تو استعفیٰ نہیں دیا لیکن اسپیکر نے استعفیٰ دے دیا۔ اسپیکر کے استعفیٰ دینے کے بعد نئے اسپیکر ایاز صادق نے اپنا چارج سنبھالا، انہوں نے عدم اعتماد پر ووٹنگ کروائی اور عمران خان کی حکومت کو رخصت کیا۔ یہ سارے معاملات تو طے پا گئے، لیکن ابھی یہ باقی ہے کہ اس بات کا فیصلہ ہو کہ وہ خط جس کو بنیاد بنا کر عمران خان اپنی حکومت میں باقی رہنا چاہتے تھے وہ ٹھیک ہے یا غلط۔ یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ اس کی سماعت اور اس کا فیصلہ اس بات کا تعین کرے گا کہ کیا عمران خان اپنی جگہ پہ صحیح تھے یا جو اپوزیشن رہنما ہیں وہ اپنی جگہ پہ صحیح تھے۔ اگر تو یہ خط ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی بیرونی سازش تھی تو عمران خان ایک بھاری اکثریت کے ساتھ دوبارہ اسمبلی میں آ سکتے ہیں، اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ خط جھوٹا تھا یا جعلی تھا یا اس میں اس طرح کے ثبوت موجود نہیں تھے تو عمران خان اور PTI کی سیاست پہ بہت برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس سارے پیریڈ میں اس ایک مہینے کے دوران ہمارے سامنے یہ بات آئی آخر میں جو رولنگ دی ڈپٹی اسپیکر نے، لیکن اور بھی ایسے 5 قوانین یا آئین کے آرٹیکلز تھے جن کا سہارا لے کر عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اسی طرح اور بہت سے ایسے واقعات تھے جو اس دوران ہوتے رہے جن پہ ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے اپنی اگلی ویڈیوز میں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوگا۔ اللہ حافظ۔